الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادۃ الزور او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں امانت والوں کے سپرد کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کا فیصلہ کرو. بے شک اللہ اچھی اچھی نصیحت تمہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں. اور جو میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کبیرہ گناہوں کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور کسی انسان کو قتل کرنا، اور جھوٹی گواہی دینا، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے ووٹ، امیدوار کی اہلیت، ووٹر اور ووٹ کی کیا حیثیت ہے. اسلام نے خلافت کے طرز حکومت کو پسند کیا ہے کہ حاکمیت صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور کوئی خلیفہ اور سلطان بنایا جاتا ہے جو زمین میں اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرتا ہے. یوں شریعت کا بول بالا ہوتا ہے. چیزیں بدلیں تو اب جو نظام چل رہا ہے وہ جمہوریت کا نظام ہے. اس کی خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں. علامہ اقبال مرحوم نے اپنے اشعار میں کہا ہے نا کہ یہ ایسا طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا. یعنی ہر کس و ناکس اپنا ووٹ ڈالتا ہے. ووٹ انگلش کا لفظ ہے، اردو اور عربی میں اس کا معنی ہے انتخاب اور چناؤ، کسی کو نمائندہ منتخب کرنا، کسی کا چناؤ کر لینا. قرآن و حدیث میں تو یہ لفظ نہیں ہے. البتہ ووٹ ڈالنے کی حیثیت کیا ہے، امیدوار کی اہلیت کیا ہو، اور ووٹر کو کیا دیکھنا چاہیے، مانن اور حکمن شریعت میں اس کے متعلق ہمیں رہنمائی ملتی ہے. بس وہی رہنمائی آج ہم گفتگو میں لائیں گے تاکہ اس معاملے کے بارے میں ہمیں پتہ چل سکے، کچھ نہ کچھ ہمیں شریعت کی روح سے رہنمائی ہو سکے کہ اگر ہم نے انتخاب کرنا ہے تو ہم نے انتخاب میں کس چیز کو سامنے رکھنا ہے. جہاں تک ہے امیدوار کی بات کہ کوئی اپنے آپ کو خود منتخب کر لے لوگوں کا نمائندہ بنانے کے لیے، تو اس میں کیا چیزیں ہونی چاہیے. تو جب ہم اپنے آپ کو دعوے دار بنا کر پیش کرتے ہیں کسی کام میں، تو اس میں پہلی چیز تو ہے قابلیت ہو کہ جس کام کا ہم بیڑا اٹھا رہے ہیں آیا وہ کام ہم کر بھی سکتے ہیں یا نہیں، امور سلطنت سے ہم واقف ہیں یا نہیں، نظام حکومت سے ہم واقف ہیں یا نہیں. یہ ایک بوجھ ہے، یہ ایک وزن ہے جو ہم سر پہ لاد رہے ہیں. کیا ہم اس قابل ہیں؟ یہ ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پیش تو کر دیا، لیکن کیا ہم دیانتداری سے جس کام میں اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں اس کو دیانتداری سے ادا کر سکتے ہیں یا نہیں. ہمارے اندر اتنی قوت ہے، اتنی ہمارے اندر استطاعت ہے. اگر کوئی واقعی میں ایسا ہے تو ظاہر ہے ٹھیک ہے، اگرچہ اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو اس کے لیے خود پیش نہ کرے بلکہ لوگ منتخب کر لیں
کہ یہ ایسا بندہ ہے جو قابل ہے، اور اس بندے کے ماضی سے ہم واقف ہیں، اس کے معاملات سے ہم واقف ہیں کہ یہ دیانتدارانہ طور پر اپنے حقوق میں ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات میں ٹھیک ہے، بہتر اگر چاہیے ہے۔ تو اگر کوئی اپنے آپ کو ان دو چیزوں میں اہل سمجھتا ہے تو وہ پیش کر دے۔ ہاں، اپنے ذہن میں یہ رکھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سن لو، تم میں سے ہر ایک اپنی رعایا پر نگران ہے، اپنے ماتحتوں پر نگران ہے، حاکم ہے، جیسا کہ والد اپنے بچوں پر حاکم ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے ماتحت کچھ لوگ کام کرتے ہیں تو وہ اپنے ماتحتوں پر حاکم ہے کہ اس کا آرڈر چلتا ہے۔ تو دیکھ لے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ، جن پر تمہیں طاقت تھی، ان کے حقوق کا کیسے لحاظ رکھا۔ تو وہاں پر تو صرف ایسے معاملات کا جو ہماری ذات سے جڑے ہیں، جو جڑ گئے ہیں، ہم نے پیش نہیں کیا ان کے لیے، ان کا حساب دینا مشکل ہے۔ تو لوگوں کا بیڑا سر پر اٹھانے کے لیے، قوم کا بیڑا سر پر اٹھانے کے لیے، علاقے کا بیڑا سر پر اٹھانے کے لیے پہلے یہ سوچنا ہوگا۔ انشاءاللہ اگر کوئی سوچ کر میدان میں آئے گا تو وہ بہتر طور پر پھر اس کام کو کر سکے۔ اب تو چیزیں بدنام ہو گئیں، ہمارے ہاں سیاست، ہمارے ہاں جمہوریت، اور ہمارے ہاں ووٹ، اور ہمارے ہاں ووٹر گالی بن چکا ہے، قابل نفرت بنا دی گئی ہیں چیزیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی غلاظت کا ڈھیر ہے یہ۔ کیوں؟ جیسے ہی اس کا نام آتا ہے فوراً سے ذہن میں کرپشن آتی ہے، جیسے ہی اس کا نام آتا ہے فوراً بدعنوانی آتی ہے، فوراً لڑائی فساد آتا ہے، فوراً جھوٹ آتا ہے، فوراً ایک دوسرے کے گریبان کو چاک کرنا سامنے آتا ہے۔ یہ میں اور آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ہوا کی باتیں ہیں، ہم ایسا دیکھ رہے ہیں کہ ہم پارٹیوں کے لیے کس قدر اپنے آپ کو تقسیم کر چکے۔ کچھ عرصہ پیچھے جائیں تو مذہب کے نام پر ہماری تقسیم تھی، اگرچہ وہ تقسیم اب بھی ہے، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں۔ کوئی بیچارہ اگر اس تقسیم کو پاٹنے کی کوشش کرے اس کے پیچھے بھی لوگ پڑ جاتے ہیں، دیکھو یہ کس مکتبہ فکر کا ہے، تلاش کرو، اور اگر نہیں پوری طرح پتہ چل رہا تو بس اپنی طرف سے لگا دو۔ کسی کو کوئی اچھی بات کر دی جائے، وہ سوچتا ہے اس اچھی بات کے پیچھے لازمی بات ہے، اس نے اپنے مکتبہ فکر دیکھا ہوگا۔ اللہ کے لیے ان چیزوں سے نکلیں، اللہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، ممبر پہ بیٹھنے والوں کا اس میں کردار ہے، مصلی پہ نماز پڑھانے والے کا اس میں کردار ہے کہ اس نے مذہب کے نام کے تقسیم کی ہے، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو تقسیم نہیں کرتے، بس دین کی خالصتاً بات بتاتے ہیں۔ تو ہم عوام کو بھی چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں الگ سے ایک نظریہ قائم نہ کر لیں، یہ فلاں ہے اس لیے اس نے مجھے فلاں بات کی ہوگی، بس ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں اب پیچھے رہ گئیں، ذرا مذہبی تقسیم پیچھے رہ گئی، اب سیاسی تقسیم آگے آ گئی۔ اب سیاسی فرقہ پرستی، یہ بھی فرقہ ہوا نا، فلاں جماعت میری ہے تو بس اب دوسری جماعت کا جو کارکن ہے وہ بالکل محفوظ نہیں ہے۔ تو خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو جو امیدوار ہے اس کے لیے یہ دو چیزیں ہیں، اور جو ووٹر ہے جس نے ووٹ دینا ہے وہ کیا کرے، کیونکہ اس عمومی فضا میں ہم یہ سمجھتے ہیں ہم ووٹ دیں گے، اور یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں تو برا آدمی ہوں، میرے ووٹ کا کیا ہے، میں کس اچھے کو ووٹ دوں، بس ٹھیک ہے ووٹ ہی ڈالنا ہے، فلاں کو ڈال دو۔ یا یہ دیکھ لیا کہ مجھے فلاں جگہ سے ووٹ کے پیسے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے پیسے لے لو اور اس کو دے دو ووٹ، اور ایسے بھی ہو جاتا ہے پیسے اس سے لو ووٹ اس کو دے دو۔ یہ سارے کام ٹھیک نہیں ہیں، یہ غلط کام ہے، اس لیے کہ جو ہمارا ووٹ ہے اس کی ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ شہادت ہے، وہ گواہی ہے کہ ہم جس کو ووٹ ڈال رہے ہیں ہم اس کے بارے میں یہ گواہی دے رہے ہیں یہ بندہ قابل ہے، یہ نظام حکومت کو جانتا ہے، یہ دیانتدار ہے، یہ اسلام دین پسند ہے، یہ نیک ہے، یہ کھلم کھلا گناہ کرنے والا آدمی نہیں ہے، فسق و فجور میں مبتلا شخص نہیں ہے، برائیوں میں مبتلا آدمی نہیں ہے، لوگوں کو خراب اور ذلیل کرنے والا آدمی نہیں ہے۔ ہم اپنا ووٹ اس کو دے رہے ہیں تو یہ ایک گواہی ہے، ہم اس کو اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ کسی کے حق میں جا کے ووٹ ڈالنا یہ کیا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ ہم گئے اور ووٹ دے دیا بس کہانی ختم، نہیں۔ دنیا میں اس کا نفع نقصان ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہارا یہ جیتا، لیکن یاد رکھیے اس سے پہلے ہم نے آخرت کا نفع نقصان دیکھنا ہے۔ آخرت میں بھی ہم سے یہ پوچھ ہوگی کہ ہم نیکی کے معاون بنے یا برائی کے معاون بنے، ہم نیکی پر گواہ بنے یا برائی پر گواہ بنے، ہم نیک آدمی کے گواہ بنے یا برے آدمی کے گواہ بنے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے؟ وہاں تو ایک ایک چیز کے بارے میں سب، اور حقوق العباد تو بہت اہم ہے۔ تو ووٹ میں ایک درجہ یہ ہے کہ ووٹ کیا ہے؟ گواہی ہے کہ ہم جس کو ووٹ دے رہے ہیں
ہم اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے، پرفیکٹ ہے، یہ علاقے کے لوگوں کے کام کرے گا اور یہ قرآن و سنت کے لیے کوشش کرے گا، یہ دین کے لیے کوشش کرے گا، یہ خود بھی دیندار ہے، خود دیندار نہیں ہے تو کم از کم دین پسند ہے، قرآن و سنت کو چاہتا ہے، قرآن و سنت کی سربلندی چاہتا ہے، کم از کم اپنے علاقے کے لیول پر قرآن و سنت کی سربلندی کے لیے کام کرے گا، لوگوں کو تقسیم نہیں ہونے دے گا، اتحاد کا کام کرے گا، اتفاق کا کام کرے گا امور خیر میں۔ یہ ایک ووٹ کی حیثیت ہے، اور ایک حیثیت ووٹ کی یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں یہ ووٹ امانت ہے۔ اب ہم نے یہ کس کو ڈالنا ہے؟ جو اس کا اہل ہے۔ اسی کے متعلق یہ آیت ہے جو ہماری رہنمائی کرتی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانت والوں کو دے دو۔ کس بنا پر؟ کسی طمع کی بنا پر دو کہ اس سے کوئی فائدہ ملے گا، کسی لالچ کی بنا پہ دو، پیسے کی بنا پہ دو، علاقائی بنا پہ دو، زبان کی بنا پہ دے دو، رنگ کی بنا پہ دے دو، دوستی کی بنا پہ دے دو، نہیں۔ امانت داروں کو، جو اس کے اہل ہیں ان کو دو، یعنی جس بندے میں اس کی اہلیت ہے، جو بندہ آپ کی امانت کے بار کو اٹھا سکتا ہے، یہ امانت اس کے سپرد کی ہے۔ اگر ایک شخص کے نظریے سے آپ متفق نہیں ہیں، اس کا صحیح عقیدہ ہی نہیں ہے، صحیح نظریہ ہی نہیں ہے، اللہ اور رسول کے بارے میں اس کے نظریات صحیح نہیں ہیں، دین کے بارے میں اس کے نظریات صحیح نہیں ہیں، شاعر اسلام کے بارے میں اس کے نظریات صحیح نہیں ہیں، یا لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق اچھا نہیں ہے، اس کی شہرت بری ہے، تو کیا ہم اس کو ووٹ اس لیے دے دیں گے کہ یہ ہمارا بھائی ہے یا ہمارے علاقے کا ہے یا اس سے ہماری فلانی دنیاوی جو کام ہے وہ پورا ہو جائے گا؟ ہم تو اسی لیے دیتے ہیں۔ ووٹ دینے کے پیچھے یہی چھوٹی چھوٹی وجہ ہوتی ہیں۔ شاید ہم ووٹ دیتے ہوئے جیسے دنیا کو سامنے رکھتے ہیں، آخرت کو سامنے نہیں رکھتے، تو اگر ہم نے اس امانت کو اس کے صحیح حقدار تک نہیں پہنچایا تو یہ ہم نے امانت ادا نہیں کی۔ اور ایک ووٹ کی حیثیت یہ ہے کہ یہ سفارش ہے کہ جس نمائندے کو ہم منتخب کرنے جا رہے ہیں، ہم سفارش کر رہے ہیں کہ بھائی اس کو آگے آنے دو، یہ نظام ٹھیک کرے گا۔ ہم سفارش کر رہے ہیں کہ یہ آگے آ کر ہماری صحیح نمائندگی کرے گا، یہ آگے آ کر انہی اصولوں کو فالو کرے گا اور انہی اصولوں کو سپورٹ کرے گا جو قرآن و سنت نے معاشرے کے لیے دیے ہیں، جو قرآن و سنت پہ۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے قرآن آتا ہی نہیں ہے، ہم اسے ووٹ دینے جا رہے ہیں، یہ الگ بات ہے اس کے یہ جذبات ہی نہیں ہیں، اس کے یہ نظریہ ہی نہیں ہے۔ ہم ان چیزوں سے بہت پیچھے ہو گئے ہیں۔ دین ہم سے پیچھے اس لیے ہے کہ ہم نے دین کو خود پیچھے کر دیا۔ تو یہ تیسری حیثیت جو ووٹ کی ہے کہ یہ ایک سفارش ہے۔ قرآن کریم میں رب العالمین فرماتے ہیں من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، کہ جو کسی کی اچھی سفارش کرے گا وہ یاد رکھے کہ سفارش میں اس کا حصہ بھی ہے۔ جس کی سفارش کی جا رہی ہے اگر وہ بندہ اچھا ہے، اس نے کوئی اچھائی کی ہے، اس نے کوئی خیر کی ہے، تو جس نے اس کی سفارش کی اس کو بھی حصہ ملے گا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ سچی شہادت اور سفارش اس کو چھپاؤ نہیں۔ اگر کوئی اس کا مطالبہ نہیں کر رہا نا تو خود پیش ہو جاؤ کہ جی ہم اس بندے کے بارے میں یہ گواہی دیتے ہیں، اس بندے کی ہم یہ سفارش کرتے ہیں، تاکہ جو اچھی چیز ہے وہ سامنے آئے۔ ایسا نہ ہو کہ جو اچھی شہادت دے سکتا ہے، جو اچھی سفارش کر سکتا ہے وہ پیچھے رہے، اور جو بری گواہی دینے والا ہے، بری سفارش کرنے والا ہے، جس کو یہ پتہ نہیں ہے یہ امانت کس کو دینی ہے، وہ آگے آئے۔ اور سارے شریف لوگ اس لیے ووٹ نہیں ڈال رہے کہ یہ تو سیاست بری چیز ہے، اس کا تو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تو مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو پھر یہی ہوگا جب نظام ٹھیک نہیں ہوگا۔ سیاست سے ہی تو اسلام کے جو احکامات معاشرے میں لاگو ہونے تھے وہ سیاست سے ہی تو ہونے تھے، اور اگر ہم نے اس طرف سے خاموشی اختیار کر لی اور ہم نے اس کو نہیں پہچانا، اور جو صحیح آدمی تھا، جو اپنا ووٹ صحیح آدمی تک پہنچا سکتا تھا، اس نے ووٹ ہی نہیں دیا یا غلط آدمی کو دے دیا، تو اب کیا ہوگا؟ اب تو نظام ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو ووٹ کی کتنی حیثیتیں ہوئیں جن کو ہم نے سامنے رکھ کر ووٹ کی ادائیگی کرنی ہے؟ 3۔ ایک یہ کہ یہ ووٹ گواہی ہے، ہم گواہی دے رہے ہیں کہ فلاں شخص اس کا اہل ہے، فلاں شخص ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ کہ یہ ایک امانت ہے جو ہم اس امانت والے کے سپرد کر رہے ہیں۔ اور ایک یہ کہ یہ ووٹ سفارش ہے، اگر ہم اچھی سفارش کریں گے یکن لہ نصیب منہا، اور اگر ہم بری سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، کہ برے آدمی کی سفارش کی تو اب جو وہ برائی کرتا جائے گا اس کی برائی کا ذمہ دار وہ بھی ہوگا جو اس کی سفارش کرنے والا ہے۔ جو گناہ اس کے کھاتے میں ہیں اس کے کھاتے میں بھی ہیں، اس لیے کہ اس نے کہا تھا یہ بندہ ٹھیک ہے۔
وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے۔ تو ہم نے صرف دنیا نہیں دیکھنی ہوتی کسی بھی معاملے میں، صرف دنیا کو دیکھ کے ہماری کامیابی 100% نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اپنے آخرت کے پہلو کو نہ دیکھیں۔ آخرت کا پہلو مد نظر ہوگا، اس اعتبار سے ہمیں معلومات ہوں گی، اور ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں، دیکھیں ہر آدمی سے اپنے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی نا قیامت کے دن۔ اب ماشاءاللہ اجتماع بھی شروع ہو چکا ہے کراچی کا، تو وہاں بھی کس کی محنت ہوتی ہے؟ اپنے لیے۔ کس کی فکر کرتا ہے وہاں بندہ جا کے؟ اپنی۔ کس کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے؟ اپنی اصلاح کی، اس لیے کہ اپنے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب اپنے بارے میں حساب کتاب مشکل ہے، اگر ہم کسی اور کے بارے میں جھوٹی گواہیاں دیتے رہیں، جس کو امانت نہیں دینی اس کو دیتے رہیں، جس کے بارے میں سفارش نہیں کرنی اس کے بارے میں سفارش کرتے رہیں، تو پھر یہ حساب کیسے دینا ہوگا؟ پھر آخرت میں ہم سرخرو کیسے ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات کو سمجھنے کی اور سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔